إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال جل شانه في موضع آخر واذكروا الله في أيام معلومات. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، بڑائی و بزرگی اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم 30ویں پارے کی سورہ فجر کی ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اسی طرح سورہ حج کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین عشر ذو الحجہ کی فضیلت، اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مہینوں میں بعض مہینوں پر فضیلت دے رکھی ہے، اسی طرح بعض ایام پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دے رکھی ہے۔ انہی میں سر فہرست ذو الحجہ کے 10 ایام ہیں، جن کی اہمیت و فضیلت قرآن و احادیث میں کئی جگہ پر موجود ہیں، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ عشر ذو الحجہ چند ہی دنوں میں ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس
اس عشرے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر عشرہ ذو الحجہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت بتلائی ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، چند فضائل کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلی فضیلت ہم یہ دیکھتے ہیں عشرہ ذو الحجہ کی کہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 ایام کی قسم اٹھائی ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ فجر کے اندر اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد مفسرین اعظام نے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام مراد لیے ہیں۔ اسی طرح سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان مخصوص ایام میں اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ اور ان مخصوص ایام کون سے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس، جنہیں مفسر قرآن کا لقب دیا گیا، انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر پوری روایت موجود ہے کہ اس آیت سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، کیونکہ ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دنیا کے سارے دنوں میں جتنے بھی ایام میں ہیں، سب ایام میں یہ ایام ذو الحجہ کے یہ 10 دن سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل ایام، سب سے فضیلت والے ایام ایام العشر 10 دن ہیں، اور وہ 10 دن عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ فضیلت والا دن کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ عشرہ ذو الحجہ کے سے زیادہ فضیلت والا دن کیا رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی۔ تو میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں رمضان المبارک کے آخری 10 ایام سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، اس سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 10 راتیں ذو الحجہ کے 10 راتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام، فضیلت والے دن عشرہ ذو الحجہ کے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی اس سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا اور کہا کہ جو شخص فاضل اور سمجھدار ہوگا اور جو ان چیزوں پر غور و خوض کرے گا تو اسے وہ شافی و کافی پائے گا، یعنی اسے مکمل اطمینان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو عشرہ ذو الحجہ ہیں، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ انہی 10 ایام میں یوم النحر بھی ہے،
یوم الترویہ بھی ہے اور اسی طریقے سے یوم عرفہ بھی ہے، جو ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں، جن کی ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، ان کی اس لیے زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کیونکہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں خوب جاگتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ پوری رات جاگتے اور بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ اور انہی راتوں میں اس رات کی اہمیت اس لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ انہی راتوں میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ قدر کے اندر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے عشرے رمضان المبارک کا آخری عشرے کی 10 راتیں یہ ذوالحجہ کے 10 راتوں سے افضل ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ذوالحجہ کے 10 ایام ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور ان سے زیادہ اہمیت کے حامل کوئی بھی دن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام میں جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں، جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها من هذه، کہ ان ایام میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اور دیگر ایام میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، تو دیگر ایام کی عبادت سے زیادہ ان ایام میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں، تو یہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا قال ولا الجہاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ولا الجہاد، ہاں جہاد بھی نہیں میرے صحابہ، جہاد بھی نہیں، جہاد سے بھی زیادہ اس مہینے کی اس عشرے کی زیادہ فضیلت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، مگر وہ انسان جو اپنے مال کو اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلے، ثم لم يرجع بشيء، اس کے بعد وہ کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، نہ اس کا مال واپس لوٹے اور نہ خود وہ باحیات واپس لوٹے، یعنی اس کی وفات ہو جائے، وہ شہید ہو جائے، تو انسان اس عشرے سے زیادہ فضیلت کا حامل ہو سکتا ہے، ورنہ اس سے زیادہ فضیلت، اس عشرے کی عبادت سے زیادہ فضیلت جہاد کی بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اس کی کچھ وضاحت موجود ہے، جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما من ایام نحب الی اللہ العمل فیہن من هذه الايام، کہ دنیا میں تمام دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یہاں پہ فی سبیل اللہ کا لفظ بھی موجود ہے، وضاحت کر دی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد بھی نہیں ہے اس سے زیادہ فضیلت والا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تراق مهجة دمه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر وہ انسان جو اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں، تو انسان فضیلت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں، کہ انہی ایام میں یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں یوم عرفہ بھی ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یوم عرفہ کی کتنی بڑی اہمیت اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ اس کی اہمیت فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کے راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کہتی ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کے دن
तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है। वइन्नहु लयदनु अज़्ज़ व जल्ल थुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन अपने बंदों से बहुत करीब होता है और अपने बंदों पर फख्र का इजहार करते हुए फरिश्तों से कहता है, मा अरादा हाउला, मेरे बंदे क्या चाहते हैं, मेरे बंदों को क्या चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा उस दिन अपने बंदों से करीब रहता है और जो भी बंदा उस दिन अल्लाह से सवाल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मांग को पूरा कर देता है। मेरे भाइयों, इस दिन की बड़ी अहमियत और फजीलत है। और यौम अरफा हम और आप जानते हैं कि कौन सा दिन है। यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा को कहते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इसकी एक फजीलत ये भी है जिसकी वजह से ज़ुल्हिज्जा के अशरे को बड़ी अहमियत और फजीलत हासिल हुई। उनमें से एक सबब ये है कि इन्हीं अय्याम में यौम नहर है और यौम नहर की बड़ी फजीलत बयान की गई है। आइए हदीस के ज़रिए से बात वजाहत करता हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन कुर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअज़मुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़द्र। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में सबसे अज़मत वाला दिन, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक यौमुन नहर है, यानी 10 ज़िलहिज्जा, जिस दिन हम और आप ईद उल अज़हा की सलात अदा करते हैं और जानवर को कुर्बान करते हैं। तो ये दिन सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और सुम्मा यौमुल क़र, उसके बाद फिर यौमुल क़र है। यौमुल क़र किसे कहते हैं, इसकी वजाहत एक हदीस से लगाई जाती है जिसे इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुज़ैमा के अंदर रिवायत किया है, जिसके रावी अब्दुल्लाह बिन कुर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आज़मुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक तमाम दिनों में सबसे अज़मत वाला दिन यौमुन नहर है, यानी 10 ज़िलहिज्जा है। सुम्मा यौमुल क़र, उसके बाद यौमुल क़र है। क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, यौमुल क़र यानी यौमुल तानी, यौमुल क़र से मुराद दूसरा दिन है, यानी ज़ुल्हिज्जा, 10 ज़ुल्हिज्जा के बाद, यानी पहली और दूसरी हम जिसको बोलते हैं, दूसरा दिन उससे मुराद है 11वें ज़िलहिज्जा। तो इसकी बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत है। इस हदीस से मेरे भाइयों पता ये चलता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फजीलत वाला दिन है तो यौमुन नहर का दिन है। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि हम भी यौमुन नहर के दिन ही अपने बकरे को ज़बह करें। ये मत सोचें कि आज हमारे फलां रिश्तेदार के यहाँ कुर्बानी है, आज हम वहाँ पे गोश्त जाके खा लेते हैं, हम लोग दूसरे दिन कुर्बानी करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है तो यौमुन नहर है। इसलिए ज़रूरी समझ करके यौमुन नहर के दिन यानी 10वें ज़िलहिज्जा के दिन कुर्बानी की जाए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ज़ुल्हिज्जा में हमें और आपको कौन से अमाल करना चाहिए, चंद अमाल की तरफ मैं मुख्तसर तौर पर निशानदेही कर देता हूँ। सबसे पहले ये कि हमें और आपको नेकियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, इसी तरीके से तकबीर पढ़ने में, इन चीज़ों में हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। चूँकि ये ज़माने के सबसे बेहतरीन दिन है, सबसे अफजल दिन है, इसलिए इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल किया जाए। सलफ़ सालिहीन के बारे में आता है कि हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो एक सहाबी गुजरे, कहते हैं काना सईद बिन जुबैर इज़ा दखला अय्यामुल अश्र इज्तहद इज्तिहादन शदीदा हत्ता मा कादा यक़दिरु अलैहि, कि सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अशरे दुल्हिज्जा में दाखिल होते थे, जब दुल्हिज्जा का पहला अशरा आता था, चाँद दिखाई दे देता था, तो इन अय्याम में इतनी ज़्यादा इबादत करते हत्ता मा कादा यक़दिरु अलैहि, कि उस पर कुदरत भी कोई नहीं रख सकता था, कोई उस इबादत तक पहुँच ही नहीं सकता था। इतना ज़्यादा वो इन अय्याम में मेहनत करते थे, इतनी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको सलफ़े सालिहीन के अमाल के मुताबिक, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमें भी इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी चाहिए। इसी तरह दूसरी बात जो है, इन अय्याम में जिन चीज़ों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि हमें और आपको तमाम गुनाहों से मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर इज्तनाब करना चाहिए, तमाम गुनाहों से बचना चाहिए। क्योंकि ज़ुल्हिज्जा का महीना
یہ محرمات میں سے ہے، جن مہینے کو اللہ رب العالمین نے، جن میں تمام برائیوں کو کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ان مہینوں میں سے محرمات کے 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان مہینوں میں کسی سے لڑائی جھگڑا، بغض و حسد، کینہ کپٹ، گالی گلوچ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تمام اعمال سے، تمام برے اعمال سے ہمیں اور آپ کو ان مہینوں میں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے مہینوں میں 12 مہینوں کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور اللہ رب العالمین نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، اسی پر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس اے لوگوں تم ایک دوسرے پر، اپنے آپ پر ظلم و زیادتی نہ کرو، یعنی ان ایام میں، ان مہینوں میں تمام قسم کے برائیوں سے باز رہو۔ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، بغض حسد، کسی بھی طرح سے جو بھی برے افعال ہیں، ان تمام افعال سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو ان ایام میں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ تمام دنوں میں جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں ذوالحجہ کے عشرے کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ، ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کریں۔ تو ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ان ایام میں ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے، ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان ابن عمر ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران یکبر الناس بتکبیرہما، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بازار میں جاتے تھے ان ایام میں، ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں جب وہ دونوں بازار میں جاتے تو تکبیر پڑھتے، اور ان کے تکبیر پڑھنے کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تکبیرات کے کلمات کیا ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تکبیرات کے کلمات یہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کو پڑھتے تھے، ان کلمات کا ورد کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہ عید کے موقع پر یہ تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ ان کلمات کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے۔ دونوں کلمات ادا کر سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہو، جو زیادہ آپ کو آسان ہو، سہل ہو، دونوں کلمات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیں ان ایام میں کہ جو انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جب وہ ذوالحجہ کے چاند کو دیکھ لے تو ناخن اور بال نہ کاٹے۔ دلیل سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى هلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاند دیکھ لے، ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، اور اس کا یہ ارادہ ہو، یہ نیت ہو کہ وہ قربانی کر رہا ہے، قربانی کرے گا، فلا یاخذن من شعرہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے، ولا من اظفارہ، اور نہ ہی وہ اپنے ناخن کاٹے۔ تو ذوالحجہ کے چاند دیکھنے سے پہلے ابھی ہمارے پاس 2-3 دن ہیں، ہم انہی 2-3 دنوں میں اپنے ناخن اور بال کو کٹا لیں، اور جب ذوالحجہ کا چاند دکھائی دے اس کے بعد پھر ہم اپنے بال اور ناخن کو چھوڑ دیں، ہم اور آپ نہ کاٹیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔
اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان 10 ایام میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ یہ افضل ایام دنیا ہیں، یعنی دنیا کے سب سے افضل اور بہتر ایام ہیں جو اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جو آپ کی بیوی ہیں، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھتے تھے، ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، وہ یوم عاشورہ، اور عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، وہ 3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے، اول اثنین من الشہر والخمیس، اور اسی طریقے سے ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی ان ایام میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ان ایام میں روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، خاص طور پر عرفہ کا روزہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگر جو شخص نہیں رکھ پاتا ہے تمام دنوں میں تو اسے چاہیے کہ وہ کم از کم یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہوں تو میں اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ میرے بھائی صحیح مسلم کی روایت ہے، اتنی بڑی اہمیت، اتنی بڑی فضیلت ہے اس روزے کی، عرفہ کے روزے کی۔ اس لیے کم از کم اگر ہم تمام روزوں کو تو نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہم ان چیزوں کو، اگر ان روزوں کو نہ رکھ پائیں تو کم سے کم یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان مہینے میں، ان ایام میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ ہمارے جو بھائی غریب ہیں، کمزور ہیں، مالی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، قربانی نہیں کر پاتے ہیں، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے کہ ہم ان کے اس کمزوری کو دور کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم خفیہ طور پر انہیں صدقات کریں تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قربانی کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اگلے خطبے میں قربانی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بار الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے بار الہ ہم میں سے جو مریض ہیں تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے بار الہ ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔